اگر بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ ٹیچرز ہیں یا پیرنٹس، تو ہماری گفتگو کا یہ حصہ آپ کے لیے ہے۔ بہت سارے گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے اسکولز میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے قابو نہیں آتے۔ تو اس وقت نادیہ جعفری سے پوچھتے ہیں کہ نادیہ جعفری چونکہ ٹیچرز ٹرینر بھی ہیں، اور بچوں کی نفسیات پر اور بچوں کی یہ جو ان کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں اور ان کی شرارتیں ہوتی ہیں اس پر تو گہری نظر تقریباً پی ایچ ڈی ہیں اس پر۔ تو نادیہ جعفری بتائیے گا کہ بچے تنگ کرتے ہیں ٹیچرز کو، پیرنٹس کو، کیا کریں؟ جی دیکھیں، جہاں تک شرارتوں کی بات ہے نا، تو یہ تو بات ایک بالکل سچی بات ہے کہ جو ذہین بچہ ہے وہ شرارتیں کرے گا۔ اب ان شرارتوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ استاد کا کام ہے۔ اگر یہ کلاس روم ہے تو کلاس روم کے اندر، جیسے میں نے ابھی آغاز میں بتایا کہ مجھے ایک بہت شرارتی بچہ اور بہت زیادہ ایک بلی بچہ ایکچولی ملا تھا، اور اس نے میری اتنی ٹریننگ اس سے ہو گئی، جسے آپ اپنا مینٹور مانتی ہیں، جسے یس جو اس وقت پاکستان کا جو اس وقت پاکستان کا ایک بہت ہی نامور بزنس مین ہے۔ نام اس کا اس لیے نہیں لینا کہ اس کے بچپن کا ذکر جو ہو رہا ہے، بچپن کا ذکر بہت دیکھا۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ وہ اس نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی ڈائری لکھنے پر روٹین بنا دی تھی آپ کی؟ ایگزیکٹلی، مطلب اس کا کام یہ تھا کہ وہ دوسروں کو ٹیز کر کے خوش ہوتا تھا۔ اب وہ کمپس لے آیا تو وہ چپ ہو رہا ہے پوری کلاس میں، وہ سب سے اچھا، وہ بیل بجانے والا بچہ ہوگا نا، گھروں کی بیلیں بجانے والا، ایگزیکٹلی، اور وہ ٹک کے بیٹھ نہیں سکتا سیٹ پہ، اس کے بہت سارے اس طرح کے ایشوز تھے۔ سائیکالوجسٹ ایسے بچوں کو ہائپر ایکٹیو بچے بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں موسٹلی ہم لوگ ڈگریز لے کے تو آ جاتے ہیں ٹیچنگ میں، میں نے بھی ایسے ہی کیا جی، اور میں نے پھر یہ دیکھا کہ جب میں ہر دن گھر جاتی تھی تو میں گھر جا کے اس کے نوٹس بناتی تھی، بیٹھ کے لکھتی تھی کہ آج اس نے یہ کیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، آج یہ اس طرح سے، بیکاز ہی واز ڈفرنٹ فرام دا ہول کلاس۔ وہ اتنا ایک راؤڈی اور ہائپر ایکٹیو اور فل آف انرجی بچہ تھا کہ اس کی انرجی یوٹیلائز کرنا ایک بہت بڑا ایک کام تھا۔ تو وہ ہر وقت پوری کلاس میں آپ کی توجہ اپنی طرف ہی لگائے رکھتا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی تھا، اور پوری کلاس کی توجہ بھی اپنی طرف، تو تعلیم تو کہیں رہ جاتی تھی، ٹیچر جیسے ہی وہ بورڈ کی طرف گئی پیچھے سے وہ پوری کلاس کو انوالو کر لیتا تھا۔ آپ کو پتا ہے ہمارے جو لسنرز اور ویورز ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل بالکل، یہ ان کے ذہن میں جو بچہ آ رہا ہے نا وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب آگے کرنا کیا ہے؟ آگے یہ کرنا کہ جب اس کے بعد میں نے اس سے کلاس روم کے اندر وہ جو ڈانٹ ڈپٹ یا کہنا یہ وہ چھوڑ دیا، اور میں نے اس سے انفارمل ٹاک شروع کی۔ انفارمل ٹاک یہ تھی کہ میں اس سے ایک، جیسے اس کی بریک ہوتی تھی، بریک میں بیٹھ جانا اس کے ساتھ، وہ جو کھا رہا ہوتا تھا اس کی چوائسیز کو سمجھنا شروع کیا، اس کے ساتھ ٹائم گزارا، میں اس کو ایکسٹرا ٹائم بھی دینا شروع کر دی۔ اس کی جو پی ٹی کی کلاسز ہوتی تھیں تب، اور اس کے جو آرٹ کی کلاسز، اس میں ان کے ساتھ جا کے، تو جب میرا فری ہوتا تھا تو میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی۔ پہلے اس سے دوستی کی نا، یہ تو بڑا مشکل مرحلہ تھا، پہلے اس سے دوستی کی۔ نہیں، لیکن دوستی کے لیے کیا آپ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی؟ کچھ چیزوں میں تو ملانی پڑی جی، بالکل آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں، کچھ چیزوں میں نے بالکل ملائی، لیکن وہ بہت ایسی موویز دیکھتا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ایسی موویز کی طرف بہت زیادہ تھا جہاں پہ فائٹ بہت تھی، تو کچھ ہماری ریسلنگ اور کچھ ہماری نیبر کنٹریز کی اس وقت بہت وہ فائٹ، فل آف فائٹ جو موویز ہوتی ہیں، بہت زیادہ ایکشن موویز، اس کا ایک اس کے اوپر جو امپیکٹ، کیونکہ وہ ٹو مچ کچھ بھی جو ہے نا، ایک سیڈ آف ایوری تھنگ از بیڈ والی بات، وہ زیادتی جب ہو جائے، وہ بہت زیادہ دیکھتا تھا تو اس کو ایک ریئیکشن جو ہے وہ نظر آتا تھا کہ یہی طریقہ ہے صحیح، اس کے لیے وہ پھر اس کو میں نے آہستہ آہستہ ٹوورڈز ادر تھنگس، کچھ اسے میں نے پروگرامس بتائے، کارٹونس بتائے، چیزیں بتائیں، گریڈ 3 کا بچہ تھا، تو پھر اس کو ان پروگرامس کی طرف لے کے آئی، پھر اس کے اوپر اس کا فیڈ بیک لیتی تھی، آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا تھا، پھر میں نے بھی وہی پروگرام دیکھے جو وہ دیکھتا تھا، تو میرے خیال سے یہ اتنا آسان نہیں تھا جو میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں جاؤں گی اور پڑھاؤں گی اور اپنی سیلری لے لوں گی مہینے کے اینڈ پہ۔ تو پھر میں نے وہ ایک ڈائری بنائی اس کے نام سے، اور اس کے نام سے وہ ڈائری جو ہے وہ بہت کمال، بلکہ پچھلے دنوں میرے ایک امی کے گھر میں اسٹور میں سے وہ جو میرا کارٹن نکلا اس کے اندر سے وہ نکلی، تو اس لیے وہ بڑا مجھے یاد آیا کہ یہ ڈائری ابھی بھی میرے پاس پڑی۔ اس میں نے تقریباً 3 مہینے میں اس کے اوپر کام کرتی رہی کہ اس کا میں نے کیسے لے کے چلنا ہے ڈیلی۔ آئی یوز ٹو ٹاک ٹو مائی مدر، میرے گھر میں بھی وہ ان ہو گیا تھا، وہ واز لائک کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل۔ یعنی نادیہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دراصل پہلے آپ نے اس کو قریب کرنے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑا ایک کلوز ریلیشن شپ انڈرسٹینڈنگ کا بنایا، اور دین آپ نے اس کی باتوں کو آہستہ آہستہ اس کی سوچوں کو بدلنا شروع کیا، بالکل سوال اٹھا کے، کیا سوال اٹھا کے؟ اسمال ڈوز، جی بالکل۔ کیا آپ کو لگتا ہے ہم اگر اسی طرح کریں گے تو کیا دوسرے کو پین ہوتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ
آپ جو یہ دیکھ رہے ہو اس کی وجہ سے تو ہی نہیں دل چاہتا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی وہی کیریکٹر ہیں. there were so many things. تو اس کے اوپر لاتے کرتے ہم نے پھر میں نے یہ دیکھا کہ وہ کیونکہ لاتے آپ نے کہا تو لاتوں کے بھوت باتوں سے تو مانتے نہیں لیکن یہ مان گئے, لیکن آپ لاتے استعمال ٹائم کنزیومنگ ہو گیا نا. لیکن یہ ہے کہ اس کا آفٹر آل جو افیکٹ تھا, جو ایک ریزلٹ تھا, وہ بڑا اچھا الحمدللہ رہا. دوسری جیسے زلزلے کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں تو اس کے آفٹر افیکٹس اچھا وہ اچھے رہے. دوسری بات یہ تھی وہ ارلی فنیشر تھا, وہ جلدی سے کام ختم کر لیتا تھا, یہ ٹیچرس کو نہیں پتا تھا. صحیح. وہ یہ کہتی تھی کہ یہ بہت ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں, اس کا یہ ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے لکھتا ہے یہ ہے. اب مجھے بھی پرابلم تو مجھے سمجھ میں آ گئی, لیکن وہ بہت جلدی کام کر لیتا تھا تو وہ فارغ ہو جاتا تھا. آپ نے اس کی ذہانت ایکچولی وہ چاہتا تھا میں فارغ ہو کے کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنا شروع. میں نے بیگ بھی ٹول کٹ ہوتی ہے نا ٹیچر کی, وہ بڑھا دی میں نے, کہ اس کے لیے میں ایکٹیویٹیز اور بھی ڈال دیتی تھی کہ یہ آپ نے یہ کرنا ہے اس کام کے بعد. آپ جو آپ نے شاید لاشعوری طور پہ کیا کہ آپ نے اس کی ڈسٹریکشنز کو کریشن کی طرف ڈال دیا. ایگزیکٹلی. اور کیونکہ جب ہاؤ بہرا ہوتا ہے نا اسے کچھ اچھا آپ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھی سائڈ پہ. اور پھر یہ کرتے کرتے یہ ہوا کہ بیسکلی تو میری کوئی اس پہ ٹریننگ, انٹرسٹنگ بات یہ وہ نہیں تھی, لیکن آج جب میں نے اتنی ریسرچ پڑھی, میں خود ایجوکیشنل لیڈرشپ مینجمنٹ کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں, ابھی انشاءاللہ آگے پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے, اور میں سارا جو ہے وہ اس کو اتنا اسٹڈی کر رہی ہوں, اتنی ٹریننگس بھی کرائیں, اور آج جو کچھ میں نے پڑھا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ انجانے میں آپ نے اس وقت اپلائی کیا, بہت اچھا اپلائی کیا. یس ایگزیکٹلی. لیکن آئی ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دا تھیریز ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ میں نے یہ سمجھا اس سارے صورتحال سے کہ استاد کے لیے اصل چیز صرف ڈگریز اور صرف یہ نہیں, ایون یہ ریسرچ اور یہ سب کچھ بھی بعد میں آتا ہے, پہلے وہ جو بانڈنگ تھی نا یہ ضروری ہے. دیکھیں کنیکشن اسٹیبلش کیے بغیر کریکشن نہیں ہو سکتی. جب تک آپ اسٹوڈنٹ کا نام نہیں جانیں گے, اس کی ہیبٹس نہیں پتا ہوں گی, اس کی ہابیز نہیں پتا ہوں گی. آج ہمارے استاد بہت سے تو بہت اچھی بانڈنگ ہے ان کی, لیکن بہت سے اساتذہ کے ساتھ یہ ہے کہ وی نو وی ہیو دا ڈگری اینڈ وی آر گوئنگ ٹو انکلکیٹ نالج. ہم نے جانا ہے, پڑھانا ہے اور آ جانا ہے, تو ہم اپنے اپنے مضمون تو پڑھا رہے ہیں, لیکن ہم بچوں کو نہیں سکھا پا رہے, ہم بچوں کو نہیں پڑھا رہے. بڑی امپورٹنٹ وہ جو روحانی استاد کہلاتے ہیں نا, مطلب وہ جو بالکل روح میں اتر جائیں اور بڑی امپورٹنٹ بات ریلیشن بنا لیں, تو وہ بہت کم ہو گئے ہیں. اور نادیہ جس طرح سے بات کر رہی ہیں کہ ہم کتابیں تو پڑھتے ہیں, ریسرچز تو پڑھتے ہیں, ہم بچوں کو اگر پڑھنا شروع کریں, ہم ان کے رویوں کو پڑھنا شروع کریں, تو بہت تیزی سے ان کے اندر پازیٹیو چینجز آ سکتے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, تو ان کا بچہ بالکل اسی طرح کا تھا, کہیں یہی نہ ہو تو وہ انہوں نے نا, وہ بچہ ان کا بڑا لاڈلا تھا, تو اس شہر میں آ رہے تھے زلزلے, تو انہوں نے اپنے عزیزوں کی طرف بھیج دیا کہ یہ یہاں ذرا زلزلوں کی پیشن گوئیاں ہیں, تو آپ اپنے پاس اس کو ذرا کچھ دن ٹھہرا لیجئے. تو ہفتے بعد وہاں سے ان صاحب کا فون آ گیا کہ آپ بچہ اپنا لے جائیے, زلزلہ ادھر بھیج دیجیے. بہت سی مدرس بھی آج کل اسی طرح سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں, بچے بات نہیں سنتے, بچے یہ نہیں, تو وہ دیر آر سو مینی ریزنس. گھروں کے اندر بھی ہمارے بہت یہ جو ہائپر ایکٹیو بچے ہوتے ہیں نا, ان کو تھوڑا ٹیکل کرنا ہوتا ہے, اور یہ میرا خیال ہر تیسرے گھر میں ایک بچہ ہے. بالکل ایسا ہے, میرے اپنے تینوں بچوں میں باقی جو ہے وہ ایک بچہ ایسا ہے. اصل میں انرجیز کا لیول یہ جو وصال نے اپنا اعداد و شمار دیا نا, ہر تیسرے گھر میں ایسا بچہ ہے, تو باقی 2 گھر ایسے ہی بچوں میں سے کوئی ایک بچہ چلا بھی رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح.